آپ کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہیں جی بالکل. اور آپ کا تعلق کس گروپ سے؟ یہاں اس وقت جس طرح سے تھانے بک رہے ہیں، صحیح ہے، لاکھوں روپے کی دن کی آمدن ہے. بالکل. تو وہاں کوئٹہ سے تو جو ہے وہ کوئی گلاب کے پھول یا کے گلاب تو کوئی لا نہیں رہا. میرا ٹینیور ختم ہو تو مجھے پولیس میں ٹرائی کرنی چاہیے. 4 ارب روپے جو ہے وہ ڈیلی کے ایرانی ڈیزل سے جو ہے وہ اسمگلرز کلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ پیسہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں یوز ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج تو یہ اچھا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس ہتھیار نہیں. اگر ان کو 300 سال بھی مل جائیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں کرپشن ان کی رگوں میں رچ بس گئی ہے. آفٹر عید ہم نے جو ہے وہ جلسوں کی اور پروٹیسٹ کی ایک سیریز اسٹارٹ کرنی ہے. کراچی بند. جی ہاں بالکل، انشاءاللہ. کراچی ہے میری جان، یہاں کے ٹرینڈ بھی ہم اور اینڈ بھی ہم. تو انشاءاللہ آفٹر عید آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کو ٹرینڈ بھی بنتا ہوا نظر آئے گا اور انشاءاللہ یہاں اینڈ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا ان ظالموں کا، ان بدماشوں کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلہ حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں زیرو سے ڈیجیٹل. ناظرین، کراچی کی اگر سیاست کی بات کی جائے، پاکستان کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو متحدہ قومی موومنٹ کا ایک اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے. لوگ ایم پی اے بننے کی بات ہو، ایم این اے بننے کی بات ہو، وزیر اعلیٰ سندھ بننے کی بات ہو، یا صدر پاکستان کے ووٹنگ کی بات ہو، یا وزیر اعظم کا ہاتھ مضبوط کرنے کی بات ہو، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شروع سے ہی ایک اہم کردار رہا ہے. آج کے ہمارے مہمان بھی، ان کا تعلق بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. قومی اسمبلی کے رکن ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. NA 235 سے اقبال محسوس صاحب. کیسے ہیں آپ اقبال صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پوڈ کاسٹ پہ ملاقات ہو رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ، زیرو سے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ آئے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو کہ ایک اسٹرانگ جماعت ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہوگی، لیکن اب وہ بات نہیں ہے. دوبارہ سے اس میں گروپنگ جو شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سازش ہے یا یہ جینون کوئی آپس میں جو گینگ وار میں اس کو کہوں گا شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے؟ اس میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلہ حیدر بھائی بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایم کیو ایم میں گروپنگ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، ان کی قیادت پر ہم سب کو اعتماد ہے. ایون کہ مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی کافی دفعہ اپنی اسپیچز میں اور اپنے جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں اس میں بھی برملا اس کا اظہار کر چکے ہیں. اچھا، جہاں تک بات ہے اختلاف رائے کی، تو وہ اختلاف رائے ایک یہ سیاست کا حسن ہے اور ہر پارٹی میں جو ہے وہ موجود ہے. آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، آپ نون لیگ میں دیکھ لیں. لیکن یہ حسن ایم کیو ایم میں زیادہ نہیں نظر آتا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنے کہنے کا، اپنے سمجھانے کا ایک الگ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ڈیویژن نہیں ہے کہ کوئی گروپس ہیں اور وہ گروپس کوئی آپس میں جو ہے گتم گتا ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک ایم پی اے صاحب نے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ اظہار کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نامناسب تھا کیونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں تھا. دیکھیں، اگر آپ کے آپسی کوئی اختلاف ہیں بھی تو آپ ان کو گھر میں بیٹھ کر اس کو ریزالو کریں اس مسئلے کو، یا آپ جو ہے وہ پارٹی کا آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کا مرکز موجود ہے، آپ کے قائدین موجود ہیں، آپ کی کمیٹیز موجود ہیں. لیکن اقبال صاحب کی بات کاٹ کے سوری، آپ نے کہا کہ اختلاف رائے اور اظہار رائے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کوئی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو باہر نکل، یہ تو ایک، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سبزی منڈی اور اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے بازاری جیسی؟ دیکھیں ذلہ بھائی، گراس روٹ لیول پر اگر ایک کارکن ایسی بات کرے تو سمجھ میں بھی آتی ہے. یا اسکول کالجوں میں ہم اکثر بولتے تھے، ٹیچر کو اکثر شکایت لگا دیتے تھے کہ فلانا مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، یا اس نے مجھے جو ہے نا دھمکی دی ہے کہ آپ کلاس سے باہر نکلو. دیکھیں، آپ عملی جب لائف میں آتے ہیں اور پھر آپ پولیٹکس کے اندر جب لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بات مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی. باقی جو ہے وہ اگر اتنا سیریس میٹر تھا تو اس کو جو ہے پھر آدھے گھنٹے میں وہ ہمارے ایم پی صاحب کو اپنا بیان واپس نہیں لینا چاہیے تھا. پھر وہ کم سے کم اسٹینڈ کرتے اور وہ کہتے کہ ہاں مجھے پرابلم ہے، میری جان کو جو ہے وہ خطرہ ہے
اور اس پر قانونی کارروائی کی جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے میں اپنا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کو واپس لیا گیا۔ تو اس بارے میں ایم کیو ایم میں اپنی تنظیمی لیول پہ کوئی ان صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی کہ آپ نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور آپ نے فلور پہ آ کے اس طرح کی بات کی؟ کیا نہیں سمجھتے کہ اس سے ایم کیو ایم کا ایک وقار جو اسمبلی کے اندر موجود ہے، جو ان کے چاہنے والے ہزاروں چاہنے والے ہیں، آپ بھی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہیں، ان کو دھچکا نہیں لگا ہوگا؟ بالکل، اس سے جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اور ہوئی بھی ہے، اور مجھے یعنی کہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ پارٹی جو قیادت ہے وہ اس پر سخت اسٹرکٹ ایکشن لے گی، اور جو بھی تنظیمی جو ہمارا پروسیجر ہے یا جو ڈیکورم ہے پارٹی کا، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی پارٹی۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ میرا خیال سے بیچ میں رمضان آ گئے شاید، اور بہت ساری چیزیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ایران پاکستان وار آ گئی، اور یہ افغانستان پاکستان ایران اور اسرائیل وار آ گئی، اور افغانستان پاکستان وار آ گئی، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں۔ جو دو ایم پی اے صاحبان ہیں، جن کا تعلق کن گروپ سے ہے؟ مصطفیٰ کمال گروپ سے کس کا تعلق ہے، اور خالد مقبول صدیقی سے گروپ سے کن کا تعلق ہے؟ ذلے بھائی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ گروپس تو ہیں نہیں۔ خالد مقبول صدیقی نہیں جی، سنیں، خالد مقبول میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دیکھیں اس نے فلور پہ کہا ہے کہ میرا تعلق فلاں گروپ سے اور ان کا تعلق جو ہے وہ اس گروپ سے، آپ کہہ رہے ہیں گروپ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب مجھے جو ٹکٹ ایشو ہوا ہے اس پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے سائن ہیں، تو میرے چیئرمین جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں۔ آپ کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہیں؟ جی بالکل۔ اور آپ کا تعلق کس گروپ سے؟ میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، ہاں، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ میری قربت مصطفیٰ کمال بھائی سے زیادہ ہے۔ اچھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ میں کسی دھڑے کا، میں کسی گروپ کا حصہ ہو گیا۔ یہ کوئی گینگ وار نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اس طرح کی تنظیم ہے جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آج کل لوکل بہت ساری بنی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم ایک سیزنل پولیٹکس کرتی ہے، اور بہت لمبی اس کی ایک تاریخ ہے، اور خطرناک تاریخ ہے، اور بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ دیکھیں، خطرناک قربانیاں دی بھی گئی ہیں، قربانیاں لی بھی گئی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، کس سینس میں؟ ایم کیو ایم کی آپ نے کہا نا بہت پرانی تاریخ ہے، تو وہ جو تاریخ ہے پرانی، جی، اس میں قربانیاں لی بھی گئی ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ دوسری پارٹیوں کے کئی پارٹیوں نے الزام لگائے۔ آج آپ جن پارٹیوں کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے ساتھ ہیں، آپ اتحادی ہیں نون لیگ کے وفاق میں، انہوں نے آپریشن نہیں کیا ایم کیو ایم کے خلاف؟ دیکھیں، آپریشن تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہیں ہوا، نون لیگ پہ نہیں ہوا، ان پہ بھی ہوا، ان پہ رو کے الزام لگے، ان پہ تو یہاں آپ پہ بھی لگے رو کے الزام؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان پہ تو یہاں آپ پہ جینا پور کا بھی الزام لگا ہے۔ تو سر آپ مجھے بتائیں کس پارٹی پہ نہیں لگا؟ آپ اے این پی کو دیکھ لیں، آپ جو ہے مینگل صاحب کو دیکھ لیں، آپ بگٹی صاحب کو دیکھ لیں، کیا بگٹی صاحب جو ہے وہ سی ایم بلوچستان نہیں رہے؟ کیا وہ اسپیکر بلوچستان نہیں رہے؟ کیا وہ پاکستان کے جتنے بڑے ایوان ہیں ان کے جو ہے وہ نمائندہ نہیں رہے؟ وہ لاکھوں لوگوں کی نمائندگی انہوں نے نہیں کی، لیکن دیکھیں ایٹ دا اینڈ ان کے ساتھ کیا کیا گیا یا ان کا کیا انجام ہوا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ پوری بگٹی قوم یا ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی غیر ملک سے یا وہ کہیں سے ان کی ایفیلیشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الزام واپس تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، الزامات تو دیکھیں ہر پارٹی پر لگتے رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، وہ پہلے یہ بات جو ہے ہمارے کے پی کے جو اے این پی سے ریلیٹڈ یا جو کامپرس ہوتے تھے یا بلوچستان کے کامپرس ہوتے تھے، پہلے ان پر لگتے تھے، اب تو یہ الزامات پنجاب کی پارٹیوں پر بھی لگ رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، عمران خان جو ہیں ان کا بہت بڑا جو مینڈیٹ ان کو جو ملا تھا وہ تو پنجاب سے تھا، لیکن آج وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان جیسی سیلیبریٹی اگر آج وہ دہشت گردی کے کیس یا وہ جو ہے آرٹیکل 6 کا وہ سامنا کر رہے ہیں تو کسی پر بھی لگ سکتا ہے پاکستان میں تو الزام۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزام آپ پہ لگائے، یعنی کہ آپ کی پارٹی پہ لگائے گئے، سوری، تو یہ الزامات ابھی واپس نہیں ہوئے ہیں؟ نہ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ ہم پہ آپ کی پرانی حکومت نے، نون لیگ کی، یعنی کہ جو الزامات سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، ایون آپ پہ رو کا الزام، آپ پہ جینا پور کا الزام، آپ پہ الزام کہ آپ کے جو مین مرکز 90 ہوا کرتا تھا وہاں سے جو ویپن نکلا ہے وہ بھی ویپن جو ہے وہ غیر ملکی ویپن نکلا ہے، لیکن وہ الزامات ابھی تک واپس نہیں ہوئے۔ نہیں، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے پاس لائسنس ہے ویپن کا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میرے پاس ویپن ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، ویپن نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ویپن نہیں، آپ بنوا دیں۔ ٹھیک، بالکل میں بنوا دیتا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے آپ میرے ساتھ صدر چلیں،
جتنے بھی ویپن ہیں سب امپورٹڈ ہیں. یہاں تو لوکل تو ویپن بنتا ہی نہیں ہے. کوئی درے کا ویپن کوئی خریدنے کو جو ہے نا تیار ہی نہیں ہے. یہاں تو آپ جائیں تو چائنا اور یو ایس اور رشیا اور سارے امپورٹڈ ویپنس ہیں. تو ہمارے پاس اگر کوئی امپورٹڈ ویپن ہے یا کوئی غیر ملکی اسلحہ ہم سے برآمد ہوا ہے تو کون سی ایسی بات ہے. سب لائسنس یافتہ تھے اور سب واپس ہو گئے. جی یہ اچھی بات ہے کہ سب لائسنس یافتہ ویپن تھے. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کیونکہ ہم بات چلی گئی پرانی ایم کیو ایم پہ, ہم کرنٹ ایم کیو ایم پہ بات لے کر آتے ہیں. آج کل ایک مطالبہ بڑا عروج پر ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کہ ہمیں الگ صوبہ چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے. ایم کیو ایم ویسے شروع سے ہی حقوق کی جنگ لڑتی آئی ہے اور اس کی فیمس ہونے کی وجہ بھی یہی تھی. تو یہ مطالبہ کیوں اب طول پکڑا جا رہا ہے اس مطالبے میں؟ کیا آپ کے حقوق یعنی کہ کراچی کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں وفاق کی جانب سے یا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, جو آپ لوگوں نے یہ بات سوچی کہ ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہماری اور شہریوں کی امیدیں تو آپ لوگوں سے ہیں نا. ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں, قومی اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی ہیں, ہمیں ان سے امید ہے کہ ہمیں حقوق دلائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی رہائش کہاں ہے کراچی میں؟ میری گلستان جوہر. گلستان جوہر. آپ کے گھر پانی آتا ہے لائن میں؟ میرے گھر ہاں آتا ہے. لائٹ بھی ٹھیک ہے؟ اس میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ لائٹ بھی آتی ہے اور پانی بھی, لیکن میرے اطراف میں نہیں ہے. گیس بھی ٹھیک ہے؟ میرے اطراف میں نہیں ہے. اچھا, تو کراچی کے اس وقت 80% سے زائد علاقوں میں پانی جو ہے وہ ٹینکروں کے ذریعے خریدنا پڑا. بالکل ٹھیک, ایگری. اور آپ ماشاءاللہ صحافت میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. شکریہ. آپ مجھے بتائیں کراچی میں ماہانہ کتنے بلین کا, کتنے ارب روپے کا پانی بکتا ہے ٹینکروں کے ذریعے؟ پانی ہی ٹینکروں کے ذریعے آتا ہے. ہاں, تو بہت بڑی انڈسٹری ہے نا یہ. تو یہی تو رونا ہے ہمارا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہاں پچھلے ادوار میں, پچھلے 4-5 سالوں میں جس طرح سے زمینوں پر قبضے کیے گئے لسانی بنیادوں پر, بالکل, اور جس طرح سے لوگوں کو انٹیریئر سندھ سے, دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں, یہاں کوئی ہم لسانی بنیادوں پر کوئی ڈویژن نہیں چاہتے, سب ہمارے بھائی پاکستانی, سب ہمارے بھائی ہیں. لیکن جس طرح سے لسانی بنیادوں پر لوگوں کو لا کر یہاں بسایا گیا, جس طرح سے قبضے کیے گئے کراچی شہر کی زمینوں پر, تو وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ کراچی میں میرے ساتھ چلیں, یہاں اس وقت جس طرح سے تھانے بک رہے ہیں اور تھانے جس طرح سے یہاں منشیات بکوا رہے ہیں, جس طرح سے یہاں جوا سٹا چل رہا ہے, آپ سے پولیس کا کردار کوئی چھپا ہوا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ پراپر بیٹ لی جاتی ہے. میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاؤں, میرے پاس جو علاقے لگ رہے ہیں سچل, سوراب گوٹ سائڈ سپر ہائی وے, وہ لاکھوں روپے ان کی جو ہے نا ماہانہ بیٹ ہے. تو یہ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں یا ہماری سندھ حکومت جو چلانے والے ہیں ان کو کیا نہیں دکھ رہا؟ آپ مجھے بتائیں کوئٹہ ٹرمینل کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ صحیح ہے, لاکھوں روپے کی دن کی آمدن ہے. بالکل. تو وہاں کوئٹہ سے تو جو ہے وہ کوئی گلاب کے پھول یا کے گلاب تو کوئی لا نہیں رہا, یا منشیات آ رہی ہے, چھالیاں آ رہی ہے, یا پھر نان کسٹم پیڈ جتنی بھی آئٹمس ہیں وہ آ رہے ہیں, جس کی سیکیورٹی پولیس کر رہی ہوتی ہے. جی ہاں, پولیس کر رہی ہے, جس سے آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. پرابلم یہی ہے, رونا یہی ہے کہ جو سندھ حکومت کا قبلہ ہے اگر وہ درست کر لیں تو کراچی شہر کے رہنے والے کو نہ صوبے کی ضرورت پڑے گی, نہ 140A کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں یہ جو مطالبے ہیں یہ ایم کیو ایم کے نہیں ہیں, دیکھیں کراچی شہر کا یہ مطالبہ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی شہر میں اس وقت 60 سے 70 لاکھ 6 سے 7 ملین آئی تھنک پختونوں کی آبادی ہے. بالکل. اب تو ان کا بھی یہ مطالبہ ہے. دیکھیں ابھی 3-4 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, صدر میں وہ پوری رات پروٹیسٹ دے کر بیٹھے ہوئے تھے. شاہی سید صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے, بالکل, آئی تھنک آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. بالکل. انہوں نے بولا کہ اب ہماری مجبوری ہو گئی ہے, ہمیں روڈوں پر آنا ہوگا. وہ کیوں روڈوں پر آنے کو تیار ہیں؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ جب لوگوں سے روزگار چھینیں گے اور زور زبردستی آپ ان پر امبوز کریں گے اپنے فرسودہ قوانین, تو پھر کیا ہوگا؟ پروٹیسٹ ہوگا, اور آخر ایٹ دی اینڈ پھر لوگ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. دیکھیں اگر کوئی بچہ جذبات میں آ کر ہتھیار اٹھا لیتا ہے پھر آپ اس کو راگا ایجنٹ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں پرابلم یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے, جو 40 سال سے ہمارا جو رونا ہے. آج تو یہ اچھا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس ہتھیار نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گل پلازہ کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ آگ بجھائی نہیں گئی اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ کراچی کی زمینوں پر جو قبضے ہو رہے ہیں آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ پولیس کی جو غفلت ہے یا پولیس جو کر رہی ہے, وہ پارٹنر ان کرائم ہے پولیس اس وقت.
पुलिस के बगैर जो है कोई एक ब्लॉक नहीं रख सकता किसी कच्ची आबादी कौन में है घर जिम्मेदार बनाने। इन सारी चीज़ों का? सिंध हुकूमत है। आप मुझे बताएं पुलिस किसके अंडर में? वजीर दाखिला के अंडर में। अच्छा, मुझे याद आता है कि कुछ अरसे कबल, महीना या 2 महीने पुरानी बात है, आपने भी एहतजाज किया था कोयटा टर्मिनल के बाहर जी बिल्कुल। कि ये स्मगलिंग रोकी जाए। जी बिल्कुल। तो कुछ उसका फ़ायदा हुआ? सिंध गवर्नमेंट के कान में कोई जूं रहेंगी? देखें, फ़ायदा या नुकसान ज़िले भाई, इसके लिए तो एहतजाज हमने किया नहीं था। हमने असल में अपने जितने भी इदारे हैं हमारे कौमी सलामती के या हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हमने उन तक ये बात पहुंचानी थी कि यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है। और देखें, ये जो पैसा है जो स्मगलिंग की मद में आ रहा है, जो स्मगलर्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, देखें ये जो पैसा है वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में यूज़ हो रहा है। कोई दूसरी राय नहीं है? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की कि 4 अरब रुपए जो है वो डेली के ईरानी डीजल से जो है वो स्मगलर्स कलेक्ट कर रहे हैं और वो पैसा एंटी स्टेट सरगर्मियों में यूज़ हो रहा है। जो BLA को और TTP जैसी जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, उनके पास वो पैसा जा रहा है। देखें, प्रॉब्लम ये है, हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस को तो लाखों रुपए उसमें से मिलते हैं, जो उसमें करोड़ों और अरबों रुपए जो आ रहा है वो पैसा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है। आपका जो इलाका है जहाँ से आप मेंबर कौमी असम्बली बने, वहाँ पे ईरानी स्मगल डीजल, ऑयल, तेल जो कहते हैं उस चीज़ को, या मुनशियात है, उसका कहा जाता है कि खुले आम उसकी फ़रोख्त की जा रही है। तो मुझे तो नज़र आता है, वो आपको भी नज़र आता है, पुलिस को नज़र क्यों नहीं आता? सर, बात यह है, मैंने आपको बताया इस वक्त कराची में सबसे जो महंगे पुलिस स्टेशन हैं उसमें महंगे पुलिस स्टेशन मतलब? मिसाल जिनकी आमदनी जो है ना रोज़ाना की लाखों रुपए है। पुलिस स्टेशन की आमदनी? जी हाँ, जी हाँ, जी। पुलिस स्टेशन की, वो तो सैलरी पर्सन है पुलिस का। नहीं जी, आप मुझे ये जो ईरानी डीजल आ रहा है तो ये पुलिस की आशीर्वाद के बगैर आ सकता है क्या? नहीं, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आप अगर कहीं पे एक ब्लॉक भी रखते हैं कच्ची आबादी में तो पुलिस मोबाइल फ़ौरन पहुंच जाती है, आपका जो है काम बंद करा देती है। आप हालांकि जायज़ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये बताएं, ये जो मंशियात के इतने बड़े बड़े अड्डे और ये पूरे एक रैकेट्स जो हैं काम कर रहे हैं, सही है, मंशियात कोई कराची में तो नहीं उगती, या कराची में उगती है? नहीं, बाहर से आती है। असला यहाँ पे बनता है? नहीं। सही है। बाकी ना यहाँ डीजल के मुझे तो कोई कुएँ नहीं दिखे कि डिफेंस में या भादराबाद में कहीं डीजल के कुएँ, और उससे जो है ना प्रॉब्लम असल में ये हो रही है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये 2-3 जो है पुलिस स्टेशन हैं जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनमें एक सच्चल पुलिस स्टेशन है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये कराची का जो है वो गेटवे है। सुना है सबसे महंगा थाना जो अगर सेल किया जाता है, उसमें जो SHO आता है वो लाखों रुपए दे के अपनी पोस्टिंग कराता है। जी जी बिल्कुल, मेरी मालूमात के मुताबिक तो आई थिंक सच्चल पुलिस की जो माहाना बीट है वो 60 लाख रुपए जो है वो आगे ये जाके जमा कराते हैं अपने अफसराने बाला को। ये तो बात ये आपका इल्ज़ाम है या आप? देखें, इल्ज़ाम नहीं है, कराची में थाने जो है वो यहाँ पट्टे पर दस्तियाब है। ये आपने मैं लिया है कोई थाना? जी, ये मैं अगर पुलिस में होता तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे टेन्योर ख़त्म हो तो मुझे पुलिस में ट्राई करनी चाहिए। 60 लाख दे सकते हैं आप? तो जो तरीक़ेकार चल रहा है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। देखें, करप्शन हमने की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बिज़नेस में भी बहुत साफ मेरा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जो चीज़ें हम देख रहे हैं तो आखिर मजबूरन हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चलना पड़ेगा। 60 लाख बहुत बड़ी रकम होती है एक महीने में। सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ये जो कोयटा टर्मिनल है, इससे रोज़ की 10 से 15 लाख रुपए की बीट पुलिस को जा रही है। अच्छा, एक बार मिस्टर, ये बात तो छोड़ें आप टर्मिनल की, स्मगलिंग की, वो तो देखें ना, डीजल बिक रहा है, साइड सुपर आई थाना जो है वो लाखों रुपए की बीट डेली की ले रहा है, इसको छोड़ें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप यहाँ हमारे स्टूडियो आए, आपका 10 मिनट का रास्ता आप आधे घंटे में तय करते आए। जी बिल्कुल। इसकी आवाज़ MQM ने उठाई और उसका नतीजा क्या निकला? अब तक शहरियों के मुताबिक इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि वफाक ने कराची पैकेज के नाम से 20 अरब रुपए जो है वो कराची और हैदराबाद को 5 अरब रुपए और कराची को 15 अरब रुपए कराची पैकेज के नाम से मिले, और जो दूसरे PSDP की जो मद में हैं वो 25 करोड़ रुपए है,
کوارٹرلی جو ہے نا مل رہے ہیں ہر 6 مہینے میں. اور الحمدللہ میں آپ کو اپنے علاقے کی بات اگر بتاؤں تو میرے علاقے میں لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ 40 سالوں سے سوراب گوڑ میں کوئی کام نہیں ہوا. وہاں انفراسٹرکچر یہاں تو پھر بھی چلیں، یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں ایم کیو ایم جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی کے ٹائم میں بھی کام ہوا، اور پھر وسیم اختر صاحب کا دور آیا، اس ٹائم بھی کافی کام ہوا. لیکن ہمارے ہاں جو مضافاتی علاقے سوراب گوڑ اور یہ سچل اور اسکیم 33، یہاں تو کام نہ ہونے جیسا تھا. یہاں تو سڑکیں موجود نہیں تھیں. یہاں دیکھیں پانی کا بہت برا حال ہے، سیوریج کا بہت برا حال ہے، علاقے ڈوبے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال تھڈو ڈیم اوور فلو ہوتا ہے اور اسکیم 33 ڈوب جاتا ہے. یہاں تک کہ گلستان جوہر کے بہت سارے علاقے افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ہمیں فنڈ وفاق سے ملے تو اس پر جو ان کے ٹاؤن چیئرمینس ہیں انہوں نے جو ہے وہ این او سیز دینے سے انکار کیا، اور جو 20 ارب روپے تھے اس پر میئر کراچی خود اسٹے لے کر بیٹھ گئے. پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی خود تو کچھ کر نہیں رہی. اچھا، جب ایم کیو ایم وفاق سے فنڈ لے کر آتی ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کو مختلف بہانوں سے روکا جاتا ہے، وہ مختلف این او سیز میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ٹاؤن کے جو لوگ ہیں وہ بہت پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کراچی جب بھی بنا ہے، آپ اگر 40 سال کا ٹریک ریکارڈ کراچی کا اٹھائیں تو کراچی ہمیشہ سے اس وقت بنا ہے جب بلدیات جو ہے وہ سنسیئر لوگوں کو ملا ہے. دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی بہت سارے کام ہوتے ہوئے آپ کو دکھے، اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال بھائی نے ان کو کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد تو وہ ایک سنہرا دور ترقی تھا کا، جی ہاں وہ سنہرا دور تھا. دیکھیں اب سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 84 بلین روپیز جو ہے وہ ایف ڈبلیو کو سی ایم سندھ دینے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کیونکہ پچھلے 17 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کراچی اور سندھ ترقی کرے گا. آپ چلیں کراچی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. کراچی سے تو پیپلز پارٹی کی جو دشمنی ہے وہ تو زبان زد عام ہے. یہاں کا وہ پانی تک جو ہے دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں لوگوں کو گننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ باقی سڑکیں اور انفراسٹرکچر تو چھوڑ ہی دیں. میں آپ اگر کبھی سندھ گئے ہوں تو سی ایم صاحب کے آپ اپنے حلقے میں دادو میں چلے جائیں، وہاں کا آپ حال دیکھ لیں. وہاں نہ سڑکیں ہیں، وہاں تو لائٹ ہے ہی نہیں سرے سے. انہوں نے اب گھروں میں لوگوں کو جو ہے وہ سولر دینے سٹارٹ کیے ہیں دادو میں دادو کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی، کہ آپ جو ہے وہ لائٹ کا جو ایشو ہے تاکہ ان کا حل ہو سکے. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیں ایک صوبے کا سی ایم ہے، 17 سالوں سے حکومت ہے، 22,000 ارب روپے جو ہے وفاق سے اس کو مل چکے ہیں، اور اربوں روپے اپنے وہ صوبائی جنریٹ کر رہے ہیں جتنے بھی ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ان کے اپنے علاقے کا کیا حال ہے. اس کے علاوہ گڑھی خدا بخش آپ چلے جائیں، آپ لاڑکانہ چلے جائیں تو کوئی مجھے ایک ماڈل یو سی آپ نہیں دکھا سکتے کہ لاڑکانے میں آپ مجھے کوئی ایک ماڈل یو سی دکھائیں. اس کے علاوہ آپ مثال، پھر اس کے بعد علاوہ آپ بولتے ہیں کہ ہمیں اگر پنجاب مل جائے تو ہم لاہور کی تقدیر بدل دیں گے. جناب بات یہ ہے کہ آپ اپنا بتائیں نا. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو جناح ہاسپٹل ملا، آپ جناح ہاسپٹل کا مجھے بتائیں کہ جناح ہاسپٹل کے اندر آپ نے کیا ایسی چینجز کی جو لوگ کہنے پر مجبور ہو کہ ہاں واقعی ایک مثالی حکومت ہے، ان کو پنجاب کی حکومت بھی ملنی چاہیے. میں اکثر اپنے پروگرام میں نا اقبال صاحب ایک بات کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ کراچی دیکھنے آتے تھے. جی بالکل. آج وہ وقت ہے کہ اسمبلی میں بھی آپ لوگ بھی مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی لاہور جا کے دیکھیں، آپ پنجاب جا کے دیکھیں کتنا کام ہو. تو یہ بالکل سندھ گورنمنٹ نے یہ کہتے ہیں نا گنگا الٹی بہنے لگ گئی کہ اب لوگ مثالیں پنجاب کی دیتے ہیں. ورنہ ایک لوگ مذاقاً کہتے تھے کہ روشنیوں کا شہر ہے، لوگ روشنی دیکھنے آتے ہیں یہاں پہ، لیکن اب یہاں لائٹ ہی نہیں ہے. ذیل بھائی 2008 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. 2008 میں لاہور گیا اور پھر وہاں سے ہم لوگ وائے اسلام آباد ہوتے ہوئے واپس کراچی آئے. تو اسلام آباد ہم جب پہنچے 2007-8 میں تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہم کسی دیہات میں، اندھیرا اور عجیب سا ایک سناٹے والا ماحول. اور جب ہم کراچی آتے تو یہ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم اپنی گلیوں میں جو ہے وہ ریکٹ اور یہ وہ بچے اکثر ہم لوگ نائٹ میچز جو ہے وہ گلیوں میں ہوتے تھے، کیونکہ یا تو پارکس تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ پرابلمس تھی. بیچ میں مصطفیٰ بھائی کے ٹائم میں کافی سارے پارک بنائے گئے، جس میں آپ کو یاد ہوگا گلشن میں بہت سارے پارک بنے، ہر بلاک میں بنا، گلستان جوہر میں اسی طرح ہوا. لیکن دیکھیں اس کو آگے مینٹین نہیں کیا گیا.
پرابلم ہمیں یہ آ رہی ہے کہ کراچی کی جو سڑکیں بنی تھی اگر صرف انہی سڑکوں کو مینٹین کر لیتے. آپ نے جو لیاقت آباد کا انڈر پاس ہے آج کل آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے وہ. سر بہت بری حالت ہے. کم سے کم انڈر پاس کراس کرنے میں آپ کو 8 سے 10 منٹ لگ جاتے ہیں. جبکہ وہ بنایا اس مقصد کے لیے جی تھا ہاں. کہ وہ سگنل فری ہو اور لوگ اسپیڈ سے سگنل فری ہو. لیکن پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب نے 3 مہینے کا ٹائم سی ایم صاحب اور میئر صاحب کو دیا ہے. 3 مہینے نہیں, اگر ان کو 300 سال بھی مل جائیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں کرپشن ان کی رگوں میں رچ بس گئی ہے. پھر ان کو ووٹ کیسے مل جاتے ہیں؟ 15 سالوں سے 18 سالوں سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے. نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کو ووٹ کہاں سے ملتا ہے؟ کراچی حیدرآباد تو ان کو ریجیکٹ کر چکا ہے. صحیح ہے, آپ اگر دیکھیں مسلسل 40 سالوں سے کراچی حیدرآباد ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ان کے میئر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے میئر بنے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. جماعت کے کتنے ووٹ تھے, ان کے کتنے ووٹ تھے, کس طرح سے پی ٹی آئی کے جو 32-33 جو چیئرمینس تھے ان کو کس طرح سے ڈرایا دھمکایا اور پھر ان کا ووٹ لیا گیا, پھر وہ زبردستی آ کے بیٹھ گئے. اچھا چلیں بیٹھ گئے, آپ بن گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی شہر تو آپ کو ریجیکٹ کر چکا ہے, لیکن کم سے کم آپ کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کریں نا. آپ صبح صبح آ جاتے ہیں اور اپنے مرضی کے صحافی جو ہے وہ جو آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اونٹ پٹھاک حرکتیں کرتے ہیں اور کراچی والوں کے زخموں پر آپ نمک چھڑکتے ہیں کہ مجھے کسی کے باپ نے نہیں بٹھایا اور مجھے کسی کا باپ نہیں ہٹا سکتے. اس طرح کی لاجیکل گفتگو اور انمیچور گفتگو یہ دیکھیں اتنے بڑے منصب پر فائز ایک شخص کو جو ہے یہ زیب نہیں دیتی. پرابلم یہ ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی سے جان نہیں چھوٹے گی تب تک جو ہے کراچی شہر جو ہے وہ ترقی آپ کو کرتے ہوئے نہیں دکھے گا. ایم کیو ایم نے کیا فارمولا دیا ہے پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے؟ دیکھیں اس میں ہمیں کوئی فارمولا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کراچی شہر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر بلیڈ کر رہا ہے, اور کراچی شہر جو ہے وہ چینج چاہتا ہے. یہاں پی ٹی آئی کا بھی آپ نے ٹائم دیکھا کہ ان کے پرابلم اصل میں یہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ 14 ایم این ایز تھے کراچی شہر سے پاکستان تحریک انصاف کے. کوئی ایک آپ نے یہاں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایک منصوبہ شروع کیا ہو, کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے لگایا ہو؟ مجھے تو سڑکوں کا جال نہیں دکھا, مجھے تو کوئی اسپتالوں میں چینجز نہیں دکھیں. حالانکہ صدر پاکستان بھی کراچی سے, ان کے 2 وفاقی وزراء بھی کراچی سے, گورنر سندھ بھی کراچی سے, پھر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی چینج نہیں لا سکے. 4-4.5 سال ان کی حکومت رہی, اور کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ مجھے بتائیں. ہاں ان سے اگر آپ ویسے ہی پوچھیں تو وہ آپ کو گنوانا شروع کر دیں گے, وہ پیپلز پارٹی کی طرح کہ 18ویں ترمیم ہم نے کی, یہ کی وہ کی. دیکھیں 18ویں ترمیم اور ان چیزوں کو آپ چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ کراچی شہر کا پانی جو ہے وہ نلکوں میں کب ملے گا. اچھا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ آپ اٹھا کر پڑھیں, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو جو ہے وہ ڈالروں میں پیمنٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے واٹر بورڈ کو جی. اور حال آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹینکروں سے پانی مل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ جو آپ کا سالڈ ویسٹ ہے اس کو جو پیمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی ڈالروں میں ہو رہی ہیں. اچھا ایک کنفیوژن ہے تمام شہر کراچی میں بسنے والوں کے لیے, جو ہم سے بھی کئی دفعہ لوگوں نے سوال یہ کیا ہے بینگ اے جرنلسٹ, کہ پانی نہیں ہے, لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں, آپ ایک فون کال کریں 15 سے 20 منٹ میں ٹینکر آپ کے گھر کھڑا ہوگا, چھوٹا چاہیے بڑا چاہیے. وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ تو ضلع بھائی یہی تو ہمارا رونا ہے کہ مس مینجمنٹ پلس کرپشن. دیکھیں مس مینجمنٹ تو نااہلی تو ان کی ہے. سنا منشیات سے زیادہ کمائی پانی بیچنے میں. جی میں نے خود سنا ہے, کیونکہ میں تو اس کا حصہ نہیں رہا ہوں, لیکن میں نے خود سنا ہے کہ اس کو یہ لوگ اپنی جو ذاتی جو یہ جو اپنی اصطلاح میں اس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں. اچھا. جی ہاں, جو پانی سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں, لوگ ہیروئن نہ سمجھنے لگ جائیں یا آئس نہ سمجھنے لگیں وائٹ گولڈ سے. نہیں تو ہیروئن اور آئس سے آئی تھنک یہ منافع بخش بزنس ہے پانی کا. جی ہاں. اور اب میں پھر یہ بات کروں گا تو پھر ایک اور کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی. اب مجھے تو سننے میں آیا ہے کہ کراچی میں جو پانی کی بیٹ ہے وہ ہمارے کوئی میئر صاحب کے قریبی کوئی ہیں, وہی میرے خیال سے اس میں ملوث ہیں. باقی ٹاؤن چیئرمین قریبی کا نام نہیں پتا آپ کو؟ مناسب نہیں ہے نام لینا. اچھا آپ تو آپ فلور پہ تو آپ لے سکتے ہیں نا, قومی اسمبلی کے فلور پہ بتائیں کہ کون بیٹ لے رہا ہے.
نہیں تو کیا ان کی پارٹی کو پتہ نہیں ہے؟ یہ نہیں پتہ ہے کہ کراچی میں چھالیا کیوں، کیسے اور کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ چھالیا کی بیٹ کون لے رہا ہے؟ کیوں آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا، آپ دیکھیں آپ عوامی نمائندے ہیں، میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں. وہ بھی انہی کے ایک MNA ان کے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا. جی ہاں. اور ایرانی ڈیزل کی بیٹ کون لے رہا ہے؟ نام نہ بتائیں، رشتے بتا دیں. آپ مجھے بتائیں. آپ رشتے بتائیں نا، نام نہ بتائیں. میں رشتے بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کی پرمیشن کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ پولیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. کوئی ماچس کی ڈبی تو ہے نہیں کہ جیب میں رکھ کے لے آئے. سر پورا ایک ٹینکر آ رہا ہے، ایک 40,000 لیٹر کا، یا ایک 15,000 یا 10,000 یا 5,000 یا 50,000 لیٹر کا آ رہا ہے. ایک ٹینکر آ رہا ہے، تو وہ کوئی سلیمانی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے ٹینکر نے کہ وہ آ رہا ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیوں پولیس کو یہاں جو ہے وہ ایک ریڑھی پر ایک پھل فروش نظر آ جاتا ہے، اس کو پکڑ کر اس سے جو ہے نا وہ پھل لے لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو دکھ رہی ہیں، صحیح ہے. اور ان کو اتنا بڑا جو، اور پھر وہ جو ایرانی ڈیزل ہے وہ کوئی وہاں قریب سے تو آ نہیں رہا ہے، وہ ایران سے چل کر آ رہا ہے. تو کس طرح سے آ رہا ہے؟ راستے میں اتنی ساری چیک پوسٹ ہیں. پھر بلوچستان کی اپنی جو ہے پولیس ہے، ان کی CIA ہے، کسٹم ہے، یہ دوسرے جو ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ پھر جب آپ کے کراچی میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کی کراچی پولیس پراپر جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہو رہی ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے جیکسن تھانہ، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. بالکل سنا ہے. کروڑوں روپے کی جو ہے اس کی بھی آمدن ہے ماہانہ، اور یہی سورسز ہیں. ڈیزل ہے اور چھالیا ہے اور ٹائر آ رہے ہیں، باقی جو ہے وہ سریا آ رہا ہے، سگریٹس آ رہی ہے، کپڑے آ رہے ہیں نان کسٹم پیڈ، یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیں اس سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے نا وہ تباہی کے دہانے پہنچ چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک کپڑا آپ منگوا رہے ہیں وہاں سے، NCP کپڑا آ رہا ہے، اور وہ ایک میٹر جو ہے مثال 50 روپے کا ہے، اور یہاں آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو 150 روپے کا پڑ رہا ہے باہر سے امپورٹ کر کے پورٹ کے ذریعے. تو آپ کس طرح سے کمپیٹ کریں گے؟ تو آپ کی لوکل انڈسٹری تو جو ہے نا وہ فارغ ہو گئی ہے. جیبیں آپ کی بھر رہی ہیں، حکومت کو کچھ نہیں مل رہا. ہاں جیبیں دیکھیں، اگر جیبیں بھر رہی ہوتی تب بھی مسئلہ نہیں تھا. جیبیں جو ہیں اس میں آدھے سے زیادہ پیسہ وہ ہے جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں یوز ہو رہا ہے. پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے ضلع بھائی، ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، ان چیزوں کو روکنا ہوگا. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اگر آپ ان چیزوں کو جوڑتے ہوئے چلیں نا تو یہ وہی پیسہ ہے جو BLA یوز کر رہی ہے، یہ وہی پیسہ ہے جو TTP یوز کر رہی ہے، یہ وہی پیسہ ہے جو آپ کے پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ کے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں یہی پیسہ یوز ہو رہا ہے. ان کے پاس تو باقی کوئی انہوں نے باغات تو اپنے لگائے ہوئے نہیں ہیں، نہ ان کے کھیت ہیں، نہ وہ کوئی جابس کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو پیسے آ رہے ہیں اور وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں وہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ پیسہ جنریٹ کر کے آپ کی فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو خادم اعلیٰ سندھ جو ہیں آپ کے، جی وہ اس معاملے میں ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ چلیں کہ پولیس کرپشن میں ملوث ہے، جی سب کو پتہ ہے کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جی. تو خادم اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یا دوسرے ان کے جو مشیران ہیں، وہ اس کے لیے اسٹیپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا ان کو بھی حصہ جاتا ہے؟ اچھا مزے کی بات ضلع بھائی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان سے بڑا پورٹ فولیو تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، بے شک قانونی اس سے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، چیف جسٹس پاکستان خود برآمد کرتے ہیں بوتلیں، اور وہ بوتلیں پھر اس کے بعد جب فورنسک کے لیے جاتی ہیں تو وہ شہد کی جو ہے، یہ کب ہوا ہے؟ یہ تو میرے خیال سے آپ کے چینل نہیں، آپ کے سب کا چینل نہیں بریک کیا تھا، باقی تمام چینلز میں آیا تھا. مجھے یاد نہیں ہے، ذرا ریپیٹ کریں. جب وہ ہاسپٹل گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے وہ شہد کی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں. اچھا وہ ضیاء الدین جو گئے تھے، جی ہاں یا جنا آئی تھنک. آپ مجھے ایک بات بتائیں، چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہیں کہ بھائی یہ میں نے خود برآمد کی تھی چیز، اور یہ شراب تھی لیکن اس کو شہد بنا دیا گیا. تو باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. باقی جہاں تک رہی CM سندھ کی بات، دیکھیں اب دیکھیں نا، آپ اتنی بڑی بات جو پورے ریکارڈ میں ہے، موجود ہے، تمام چینلوں نے اس کو کوٹ کی، کیونکہ وہ اپنے چیمبر سے اٹھ کے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، چیف جسٹس صاحب سیدھے ایک صحافی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے اور گئے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ
جب آپ نام لینے سے قاصر ہیں تو بیچارہ رپورٹ بنانے والا تو ایک چھوٹا سا آدمی ہے. آپ تو ماشاءاللہ ایم این اے ہیں اور پاورفل ایم این اے ہیں, پاورفل پارٹی کے ایم این اے ہیں. تو وہ بیچارے کی کیا, جس کو فون ایک گیا ہوگا کہ اس کو کنورٹ کر دو شہد میں, تو اس نے تو 1 سیکنڈ لگایا ہوگا رپورٹ میں. تو یہی تو المیہ ہے, یہی تو اصل میں پرابلم ہے. جو آپ کا جو سوال ہے دیکھیں اس کا یہ چھوٹا سا ایک جواب ہے. اور آپ نے سی ایم صاحب کی بات کی کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ خادم اعلیٰ, سوری کیا ورڈ آپ نے؟ خادم اعلیٰ سندھ. ہاں, دیکھیں بات یہ ہے سی ایم صاحب مجبور ہیں. وہ مجبور انہی مافیاز کے ہاتھوں ہیں جن مافیاز نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیپچر کیا ہوا ہے. ان میں لینڈ گریبروں کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے رول ہے. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں اس میں پانی بیچا جا رہا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا مافیا ہے, یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیپچر کر چکا ہے. اس کے علاوہ یہ چھالیا اور یہ جو چیزیں ہیں, دیکھیں ڈرگ لاٹس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا, صحیح ہے. آپ میکسیکو دیکھ لیں, آپ لیٹن امریکہ دیکھ لیں, وہاں پر حکومتیں چینج کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور یہاں بھی بدقسمتی سے اس وقت وہ سیاسی پارٹیوں میں صلاحیت کر چکی ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں وہ مجبور ہیں, ان کے ہاتھوں وہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہب چوکی سے لے کر اور ٹھٹا تک 2 صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اس بیچ میں جتنی زمینیں ہیں تمام زمینوں پر جو ہے وہ دھڑلے سے لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے. سرجانی ٹاؤن کا علاقہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ سمجھیں کہ سونے کی چڑیا کا کردار جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بھی آئی ہیں سرجانی ٹاؤن میں, جس طرح سے وہ مسلح ہو کر فائرنگ کر رہے تھے اور آخر اہل علاقہ نے احتجاج کیا. روز کا ہمارا یہ رونا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, کیونکہ دیکھیں ہم لگے ہوئے ہیں. اور ابھی اقبال صاحب آپ نے جو جتنی چیزیں بتائیں, جس چیزوں کی نشاندہی کری, کرپشن سمیت, لینڈ گریپنگ ہو گئی, اسمگلنگ ہو گئی, اور پولیس کا کردار ہو گیا, پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کی کرپشن ہو گئی, یہ تمام دنیا کے سامنے, تمام ملک کے سامنے, صوبے کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا. جب آپ جیسی طاقتور پارٹی کا طاقتور ایم این اے نام لینے سے قاصر ہے, ان کے خلاف آواز بلند کرنے سے قاصر ہے, تو میرے جیسا کمزور آدمی یا دوسرا شہری تو کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا. پھر تو سسٹم اور نظام ایسے ہی چلے گا. نہیں, الحمدللہ ایم کیو ایم کا کوئی ایک گراس روٹ لیول کا ورکر بھی ان سے نہ خوف زدہ ہے, اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ ان کے اس میں آیا ہے بہکاوے میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں چیزوں کو پھر وہ سیاسی طور پر ٹویسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم پہ جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے, اور پھر یہ اس طرح اور اس طرح. دیکھیں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. باقی الحمدللہ ایم کیو ایم پچھلے ادوار میں بھی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہے. ہاں, ہماری جو پالیٹکس ہے وہ دیکھیں, ہمارے پاس کوئی فوج تو ہے نہیں کہ ہم اس کو آرڈر کریں اور وہ جائے جا کے. فوج سے بڑی پاور ہے آپ لوگ. ہاں, دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ہتھیار پکڑائیں, یا ہم جو ہے وہ کوئی عام پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں, کراچی شہر جو ہے وہ اچھے سے ان چیزوں کا گواہ ہے کہ یہاں پرابلم کون کریٹ کر رہا ہے, یہاں مسئلے مسائل کون کریٹ کر رہا ہے, کراچی شہر کا حق جو ہے وہ کون اس پر غاصب ہوا ہے. پرابلم آپ مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ایم ڈی گیٹ کے جو پیپرز ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے کراچی شہر میگا کرپشن. دیکھیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا بچہ بددل ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہے. آپ کب تک اس طرح چلتا رہے گا, مجھے تو خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں جو پاکستان چلانے والے, میں دیکھیں ان سے مخاطب ہوں آپ کے آج اس مائک کے توسط سے کہ بہت ہو گیا, ان چیزوں کو اب روکا جائے, کراچی شہر کے اوپر رحم کیا جائے. باقی اگر یہ نہیں ہوا تو پھر دیکھیں وہ پچھلا دور جو ہے وہ اگر وہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو سو بسم اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ پھر مصطفیٰ میدان لگا دیا جائے. مصطفیٰ کمال صاحب جی اس وقت کس پوسٹ پر ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب وہ فیڈرل منسٹر ہیلتھ ہے جی. جنہ ہسپتال کی بات ابھی آپ نے کی, جی ان کے انڈر آتا ہے؟ نہیں جی.
کون سے ہاسپٹل ان کے انڈر آتے ہیں؟ ان کے انڈر اسلام آباد کے ہاسپٹلس آتے ہیں، 2-3 ہاسپٹل جو ہیں. کراچی میں؟ کراچی میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو ان کو کوئی ایسا عہدہ نہیں لینا چاہیے تھا جو کہ کراچی میں، کیونکہ وہ کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کراچی کی نمائندہ جماعت کے، اور میری پرسنل اوپینین رائے یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی کام سونپا جائے تو وہ اس کو بہتر بلکہ بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، جس کی مثال میئر کراچی جب وہ رہ چکے ہیں اس وقت کی ہے. تو انہوں نے ایسا عہدہ کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس میں ضلع بھائی لینے اور دینے والی تو بات ہی نہیں ہے نا. جب ہم نے قومی اسمبلی میں اوت لیا اور ہم مسلم لیگ نون کے پاس گئے تو ہم نے جا کر ان سے وزارتیں نہیں مانگی، ہم نے جا کر ان سے فنڈز نہیں مانگے، ہم نے جا کر ان سے کراچی کے بلدیاتی نظام پر بات کی، اور ہمارا اور مسلم لیگ نون کا ایک میمورنڈم سائن ہوا جس میں 140A کی شک جو تھی وہ اس میں ہم نے بولا کہ آپ اس پر امپلیمنٹ کرائیں. 140A کا مطلب آج کل بچہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کیا ہے، کہ کراچی کو خود مختار بلدیاتی نظام. لیکن دیکھیں ہمیں تو یہ گننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو یہ کراچی کا پانی دینے کو تیار نہیں ہے، گننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو بلدیاتی پانی دے رہے ہیں وہ، لیکن پیسوں کا دے رہے ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا ہی پانی آپ کو جو ہے وہ 6-7 ہزار روپے پر ٹینکر بیچا جا رہا ہے. تو یہ ظلم کی حد نہیں ہے؟ یہ اداروں کو نہیں نظر آ رہا؟ یہ ہمارے تو اقبال صاحب آپ کی پارٹی کر کیا رہی ہے؟ وہ آپ کی پارٹی تو جب آئی تھی الیکشن لڑنے کے لیے اور منشور اپنا دیا تھا، تقاریر کی تھی، تو یہی کہا تھا نا کراچی کو اس کے حقوق دلائیں گے. جی ہاں. تو یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ یہ پانی، بجلی، گیس، سڑکیں. تو ضلع بھائی اسی کی تو آپ کے سامنے ایک بالکل فریش ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ جو لیاقت آباد کا جلسہ ہوا، اسی چیز کی تو یہ سٹارٹنگ ہے. اس کے بعد یہ رمضان آ گیا، رمضانوں کے بعد آفٹر عید ہم نے جو ہے وہ جلسوں کی اور پروٹیسٹ کی ایک سیریز اسٹارٹ کرنی ہے. آخر میں ہم نے ایک میگا پروٹیسٹ کرنا ہے. کراچی بند. جی ہاں بالکل انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہم نے جو ہے ایک پروٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ کراچی شہر اب ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. ضلع بھائی اس پر تو مجھے وہ ایک چھوٹا سا ایک ورڈ کسی نے کہا تھا، بہت اچھا ایک سینٹینس تھا کہ یہ کراچی ہے میری جان، یہاں کے ٹرینڈ بھی ہم اور اینڈ بھی ہم ہیں. تو انشاءاللہ آفٹر عید آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کو ٹرینڈ بھی بنتا ہوا نظر آئے گا اور انشاءاللہ یہاں اینڈ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا ان ظالموں کا، ان بدماشوں کا. یہ آپ ڈھکے چھپے الفاظ میں سندھ حکومت کو تھریٹ تو نہیں دے رہے؟ بس دیکھیں دن گنے جا چکے ہیں. ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ 4 مہینے آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو چینج ہوتی ہوئی دکھیں گی. بہت ہو گیا ظلم، بہت زیادتی ہو گئی. 17 سال بہت ہوتے ہیں. دیکھیں 17 سالوں میں اگر یہ چاہتے تو کراچی کو آپ چھوڑیں، کم سے کم جو ان کے اپنے ایریاز ہیں جہاں سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، کم سے کم اپنے ایریاز تو یہ بنا لیتے. یہ وہ کچھ نہیں کر سکے. کراچی کو انہوں نے کیا دینا ہے؟ کراچی دشمنی ان کی جو ہے روز اول سے جو ہے وہ کراچی شہر والے بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. اور انشاءاللہ آفٹر عید آپ بہت ساری چیزوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھیں. وہ تو کہتے ہیں کراچی ہمارا ہے، ایم کیو ایم کو تو اسٹیک ہی نہیں ہے، ایم کیو ایم کو تو ووٹ ہی نہیں ملتے ہیں، زیادہ سیٹیں ہم نے لی ہیں. اچھا کتنی سیٹیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے ایم کیو ایم کی ایک سیٹ نہیں، پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی تھی کراچی سے. اب ان کے دیکھیں نا جگہ جگہ ان کے ایم پی اے، ٹاؤن چیئرمین ان کے، تو فلانا ان کے. ورنہ پہلے تو ایم کیو ایم کا پورا ہولڈ ہوتا تھا، آپ کے کونسلر آپ کے ہوتے تھے، اسی لیے گلی کوچوں میں کام بھی ہوتا تھا. اصل میں جب ایم کیو ایم کا ڈاؤن فال آیا اور ایم کیو ایم کے اوپر آپریشن ہوا تو اسی ادوار میں یہ اوپر چڑھے ہیں نا. ورنہ ذوالفقار مرزا صاحب کے الفاظ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر یاد ہوں گے جب انہوں نے قرآن شریف اپنے سر پر رکھا اور انہوں نے بولا کہ جی ہاں انٹیریئر سندھ کی شوگر ملوں پر کون قبضے کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوں گی کہ کون کن کی طلاقیں کروا رہا ہے اور کون کن کی طلاقوں کے جو پیسے ہیں وہ بھر رہا ہے. بہت اچھے سے آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے، پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں سسٹم، مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں خود چاہ رہا تھا، میں نے کہا میں آپ جیسے کسی زیرک صحافی سے پوچھوں بھائی یہ سسٹم کیا ہوتا ہے. مجھے تو باخودہ یہ سسٹم، اچھا پھر میں نے سسٹم کو جو ہے وہ سرچ کیا گوگل پر تو وہ اس کا کچھ اور ہی جو ہے وہ میننگس آ رہے تھے. سسٹم آپ نے ابھی تو ہمارے پروگرام میں بتایا ہے، سسٹم چھالیہ ایک سسٹم کے تحت آ رہی ہے. ہاں نہیں، ڈیزل ایک سسٹم کے تحت بک رہا ہے. وہ تو ہے، لیکن یہ سسٹم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سسٹم کیا پرابلم ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. عجیب سی
انہوں نے جو ہے ایک نئی اصطلاح کریٹ کر دی ہے. دیکھیں لوگ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور ان کی عیاشیاں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. آپ یہ دیکھیں اگر آپ باہر سے دیکھیں کہ وہ کوکین کہاں سے آ رہی ہے تو آخر ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ان کے بچے بیچ میں جو ہے نا ملوث پائے جاتے ہیں. اگر آپ اس کے علاوہ آپ ایک ہی منسٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بار بار. نہیں, میں ایک منسٹر کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر رضوان میرے ایس ایس پی نہیں تھے. ذلے بھائی بات یہ ہے کہ کراچی شہر کو سب یاد ہے, ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. کوئی ہم آج کراچی نہیں آئے کہ کوئی ہم آج جو ہے وزیرستان سے اڑ کے آئے ہیں. ہم اسی شہر کے, میں یہیں کا جو ہے بچہ ہوں, میں یہیں پلا بڑا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں کراچی آئی ٹو, مجھے بہت اچھے سے ڈاکٹر رضوان کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کس طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی اور اس نے کس پر الزام لگایا. الزام بھی نہیں لگایا, رپورٹ پڑھی ہوئی ہے, پروف دیا ہے. اسی لیے تبادلہ ہو گیا ان کا. ہاں, بات یہ ہے کہ حقیقت سب کو پتہ ہے کہ یہاں منشیات جو ہے کون باہر سے آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, کس کے بچے ملوث ہیں, سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے جی. تو پھر ہم پر امید رہیں کہ عید کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کے حقوق کے لیے لڑنے جا رہی ہے, کراچی کے حقوق لینے جا رہی ہے, اور کراچی کے شہری پر امید رہیں کہ اب انہیں پانی بھی ملے گا, بجلی بھی ملے گی اور گیس بھی ملے گا, لیکن آپ کا ساتھ دینا ہوگا. ذلے بھائی آخری میں چند سیکنڈ آپ کے لوں گا. کراچی کے شہریوں سے میری اپیل ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلیں. انشاءاللہ آفٹر عید دمادم مس کلندر ہوگا, ایم کیو ایم لیڈ کرے گی. ان تمام جتنے بھی کراچی شہر میں مظاہرے ہوں گے ان کو, یا آپ ہر ٹاؤن میں دیکھیں گے مظاہرے ہوں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک میگا مظاہرہ ہوگا جو آپ دیکھیں گے کہ ان ظالموں سے, ان بدبختوں سے چھٹکارے کا سبب بنے گا. ایف آئی آر نہ کٹ جائے آپ کی؟ سر وہ تو پہلے بھی بہت ساری کٹی ہیں انہوں نے. مجھ پہ الیکشن سے پہلے 302 کی ایف آئی آر کٹوائیں, ابھی بہت ساری ہڈن ایف آئی آریں کٹوا کے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں ایف آئی آریں جو ہیں نا یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہیں. کراچی شہر کو اس کا حق ہم نے دلانا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. انشاءاللہ اگر ہمارا خون بھی کہیں اگر ضرورت پڑی کراچی شہر کے حق کے لیے تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین, اقبال محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ایم این اے ہیں, اور بہت ساری ہم سے باتیں کی, کھل کے ہم سے باتیں کی. اور اس میں سب سے اچھی بات جو آپ لوگوں کے لیے, میرے لیے اور اس تمام افراد کے لیے جو شہر کراچی میں بستے ہیں, کہ عید کے بعد آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے ایم کیو ایم نے کمر کس لی ہے اور ایک میگا احتجاج کرنے جا رہی ہے. ہر گلی ہر کوچے پہ احتجاج ہوگا. احتجاج کسی کرپشن کے لیے نہیں, احتجاج کسی کے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں, بلکہ احتجاج جو کیا جائے گا وہ کیا جائے گا شہر کراچی میں بسنے والا, چاہے وہ مہاجر ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہے, یا کسی بھی قوم یا جماعت سے اس کا تعلق ہے, اس کو اس کا حق دلانے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے, تاکہ آپ کو آپ کے گھر پانی مل سکے, آپ کو آپ کے گھر بجلی مل سکے, آپ کو سڑکیں صاف, گلی کوچے صاف مل سکیں. تو ہماری دعا ہے کہ اقبال محسود صاحب جو ہے وہ اس احتجاج کے بعد جو ہے وہ کامیابی سے آپ کو اور ہمیں ہمارے حقوق دلوا سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے ذلِ حیدر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.